بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو دوستو، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے ممتاز مفتی کی سوانح کے حوالے سے کہ کس طرح سے انہوں نے زندگی گزاری اور ان کی جو ادبی خدمات ہیں اس پر جو بھی چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں اس حوالے سے اس پر بھی ہماری گفتگو سی بات ہوگی۔ تو یہ اردو ادب میں ایک ممتاز نام جو ہے ممتاز مفتی اپنے اوائل دور میں ایک لبرل اور مذہب سے بیگانہ دانشوروں کی حیثیت سے مشہور تھے۔ ممتاز شیری کی طرح یہ بھی سگمنڈ فرائیڈ کے کام سے متاثر تھے۔ اشفاق احمد جو ممتاز مفتی کے قریبی دوستوں میں سے تھے۔ ممتاز جو ہیں وہ تقسیم ہند کے پہلے انتہائی مخالف تھے، لیکن بعد میں انتہائی محب وطن، پاکستان اور اسلام پسند کے طور پر جانے گئے۔ کہا جاتا ہے کہ ان کی ذات میں یہ تبدیلی قدرت اللہ شہاب سے جو ہے وہ تعلق بننے کی بنا پر آئی، جو ان کی عادات و اطوار جو ہیں اور نظریات کا اثر ہے۔ تو ممتاز کی تحریریں زیادہ تر جو ہے وہ معاشرے میں موجود کئی پہلوؤں اور برائیوں کو اجاگر کرتی نظر آتی ہیں۔ تو ممتاز مفتی کا اصل نام جو ہے وہ مفتی ممتاز حسین تھا، اور 11 ستمبر 1905 کو بمقام بٹالہ، ضلع گوردسپور، بھارتی پنجاب میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام جو ہے وہ مفتی محمد حسین تھا۔ ابتدائی تعلیم انہوں نے امرتسر سے حاصل کی اور میاں والی اور ملتان میں بھی انہوں نے ابتدائی تعلیم جو ہے حاصل کی ہے۔ تو میٹرک جو ہے انہوں نے ڈیرہ غازی خان اور ایف اے جو ہے امرتسر سے اور بی اے جو ہے وہ اسلامیہ کالج لاہور سے کیا۔ اسی طرح ان کی کچھ تصنیف ہیں جو ہمارے سامنے آتی ہیں۔ ان کا پہلا افسانہ جھکی جھکی آنکھیں ادبی دنیا لاہور سے شائع ہوا۔ مزید جو ہے وہ علی پور کا ایلی 1961 میں جو ہے خود نوشت یا ناول کے طور پہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ تو نمبر 2 پہ ہے الخ نگری، یہ بھی خود نوشت ہے، اس کا دوسرا حصہ ہے۔ نمبر 3 پہ ہے ان کہی، یہ ان کا پہلا افسانوی مجموعہ ہے جو ہمارے سامنے آتا ہے۔ اسی طرح پیاز کے چھلکے، گہما گہمی جو کہ خاکوں کے مجموعے ہیں۔ اور نمبر 6 پہ ہے چپ، یہ بھی ان کے افسانے ہیں جی۔ نمبر 7 پہ ہیں اسما رائیں، اور 8 پہ ہے گڑیا گھر، یہ بھی ان کے افسانوی مجموعے ہیں۔ نمبر 9 پہ ہے روغنی پتلے۔ نمبر 10 پہ ہے سمے کا بندھن۔ نمبر 11 ہے کہی نہ جائے، یہ بھی افسانوں کا ایک مجموعہ ہے۔ غبارے، ہندی یاترا، رام دین، اور اوکھے لوک، اوکھے اولڑے یعنی مشکل وقت، اور لبیک، نظام سکہ، اس حوالے سے جو ہیں چیزیں ہیں۔ اور نمبر 20 پہ ہے تلاش، نمبر 21 پہ ہے گڈی کی کہانی، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کی یہ تصانیف جو ہیں ہمارے سامنے آتی ہیں، جس کی وجہ سے ان کو بہت زیادہ مقبولیت حاصل ہے۔ اور یقیناً خاکہ نگاری کے حوالے سے بھی ان کا بہت سا کام ہے، مختلف شخصیت کے انہوں نے خاکے بھی لکھے ہیں۔ تو ان کی جو وفات ہے ممتاز مفتی کی، وہ 27 اکتوبر 1995 کو جو ہے 91 برس کی عمر میں جو ہے اسلام آباد میں انہوں نے وفات پائی، اور یہیں ان کو دفن کیا گیا۔